لیکن ایک ایسا مال ہے جس کو مال فے کہتے ہیں کہ جس میں جہاد نہیں ہوا، بلکہ مسلمان جب گئے اللہ نے دشمن کو زیر کر دیا، لڑائی ہوئی نہیں ہے اور کسی معاہدے کے نتیجے میں بس کافر بھاگ گئے۔ اب جو مال ملتا ہے مسلمانوں کو، اس کو مال غنیمت نہیں کہتے، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ تو بنو نذیر کا جب محاصرہ کیا تو جنگ اور جہاد تو ہوا نہیں، قتل قتال نہیں ہوا، وہ سرنڈر کر گئے اور اللہ کے رسول کی شرائط کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہمیں ہماری جان بخش دیں، ہمیں قتل نہ کریں، ہم مدینہ چھوڑنے کو تیار ہیں۔ اب یہ جو مال مسلمانوں کو ملا یہ مال فے ہے۔ سورہ حشر پارہ 28 میں اللہ نے اس مال فے کا حکم دیا کہ اس مال فے میں مجاہد کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ جہاد ہوا ہی نہیں۔ یہ سارے کا سارا مال فیل اور مال فے اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اللہ کے رسول جس طرح چاہیں گے اس کو خرچ کریں گے۔ تو رسول اللہ اس مال کے مالک نہیں، توجہ رکھیے گا، یہ مال فے ہے، یہ آپ کی ملکیت میں نہیں گیا، بلکہ آپ بحیثیت حاکم کے اس کو اپنی ثوابدید پہ خرچ کریں گے، نہ کہ بحیثیت مالک کے۔ اس بات کو ذرا سمجھیے گا، اس پہ آگے جا کے ایک مسئلہ کھڑا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو مالکانہ حقوق نہیں ملے مال فے کے، آپ کو حاکمانہ حق ملا ہے اس کا کہ آپ امیر ہیں، آپ حاکم ہیں، آپ مسلمانوں کے سربراہ ہیں، ان کے امور کے نگران ہیں، لہذا مال فے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں، غریبوں کو بھی دیں، یتیموں کو بھی دیں، مسکینوں کو بھی دیں، مہمانوں کو دیں، بیویوں کے خرچے نکالیں، اپنے اخراجات نکالیں، اس میں مجاہدین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی چاہیں تو مجاہدوں کو بھی دے دیں، نہ چاہیں تو نہ دیں، لیکن مجاہد ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مال فے پورے کا پورا اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اب توجہ کیجئے، تو بنو نذیر کے جتنے قلعے تھے، زمینیں تھیں، باغات تھے، مکانات تھے یا دیگر منقولہ غیر منقولہ سامان، وہ مال فے بن گیا۔ اسی طرح خیبر کے خطے میں جب وہاں جا کے اللہ کے رسول کو فتح ملی اور مال فے آیا ہے تو اس وقت وہاں سے باغ فدق جو بڑا مشہور ہے اور وہاں کی جائیدادیں اور زمینیں وہ بھی سارا مال فے ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں کئی مرتبہ مال فے مختلف خطوں سے جب مسلمان پہنچے تو اگلے لوگوں نے شرائط مان کر اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا، تو یہ سارا مال فے ہے اور اس میں اللہ کے رسول اپنی زندگی میں اپنے بچیوں کو، اپنے بیویوں کو، اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو اور پھر اسی طرح آپ اپنے خاندان کو جس میں آل عباس، آل حارث، آل علی، آل جعفر اور آل عقیل ہیں، یہ ان سب خاندانوں کو آپ عطا فرمایا کرتے تھے اور بھی جتنے لوگ آتے آپ کے پاس آپ ان کی امداد اسی مال میں سے کرتے تھے۔ لیکن یہ مال اللہ کے نبی کی ملکیت میں نہیں تھا، چونکہ اگر ملکیت ہو تو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اس میں وراثت چل جائے، پھر تو اپنے رشتہ داروں کو شرعی حصہ ملے گا، لیکن یہ وراثت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ نبی کی ملکیت نہیں ہے۔ البتہ بحیثیت حاکم کے آپ کو اختیار ہے، تو جس طرح نبی اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کے مطابق اس کو تقسیم کرے گا مختلف کیٹیگریوں میں، اسی طرح جب نبی اس دنیا سے جائیں گے تو جو نبی کا جانشین ہوگا وہ حقوق اس کی طرف لوٹ آئیں گے، لہٰذا اسی حیثیت سے، حاکمانہ حیثیت سے اب وہ ان لوگوں کو دے گا، لیکن ملکیت نہیں بنے گی۔